السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 10۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 10 کی جانب۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ آئمہ بھی گڑبڑا سی گئی تھی اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر۔ اگر جو وہ ان کی ساری باتیں سن چکا تھا تو اس سے آگے سوچ کر ہی انہیں عظیم پر غصہ آ رہا تھا اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو شرمندہ سی کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، آؤ بیٹھو، آئمن نے بڑی محبت سے بھتیجے کو دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے گھوری سے نوازا جو بوکھلائی ہوئی تھی اور شرمندہ سی کھڑی تھی۔ جی آنٹی۔ وہ تابع دار بچوں کی طرح ان کے پاس بیٹھ گیا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پیر جھلانے لگا تھا۔ اس نے آئمہ پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ کس قدر بد تہذیب انسان ہے، یوں دندناتے ہوئے اندر چلا آیا۔ دروازہ ناک بھی تو کر سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ آئمہ نے اسے وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ 1 منٹ کی تاخیر کیے بنا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اکیلے آئے ہو امیر؟ آئمہ کے سوال پر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ پاپا کے ساتھ آیا ہوں، وہ باہر ہیں فیصل انکل کے پاس۔ اچھا، امیر نہیں آیا؟ نہیں، وہ کچھ بزی تھے، اس نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ اس نے نکاح والی بات خود بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بہانہ گھڑا۔ میر کہاں بزی تھا، یہ سوچ کر ہی اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ صحیح، کھانا کھاؤ گے؟ آئمہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا چلو، میں چائے کے پانی کا کہتی ہوں زیم سے۔ آئمہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے پاکٹ سے فون نکالا اور میسیجز دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے کسی میسج کا رپلائی ٹائپ کر رہا تھا جب اچانک کسی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ آپ کب آئے جزین بھائی؟ صلہ کی چہکتی ہوئی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا جو حمزہ کے ساتھ ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ دونوں بڑی ایکسائٹمنٹ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صلہ کافی پرجوش تھی، البتہ حمزہ اس سے کچھ ڈرا ہوا تھا، مگر اشتیاق اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ جب تمہاری بہن میری چغلیاں کر رہی تھی، وہ بڑبڑایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی صلہ اور حمزہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے حیرت سے دونوں کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ ہماری آپی سے شادی کر رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد صلہ نے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ دونوں بہن بھائی اس کے ساتھ ہی صوفے پر دائیں بائیں بیٹھے پر اشتیاق نظروں سے اس کو جواب کا انتظار کر رہے تھے، جو حیرت سے اس آفت کو دیکھ رہا تھا۔ فوری طور پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بتائیں نا، آپ ہماری آپی سے شادی کر رہے ہیں؟ صلہ نے اسے خاموشی سے خود کو تکتا پا کر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، آئی تھنک، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایک بچی کے سوال پر اس طرح شاکڈ اور کنفیوزڈ ہوا تھا۔ اوہ یس، صلہ اور حمزہ نے نعرہ لگایا۔ آپ آپی کو یہاں سے لے جائیں گے؟ سوال حمزہ کی جانب سے آیا تھا جو اپنی گول گول آنکھیں اسی پر جمائے جواب کا منتظر تھا۔ مجبوری ہے سالے، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا۔ اس کا مطلب آپی سے جان چھوٹ جائے گی؟ صلہ نے پرجوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ جان تو میرے گلے پڑ جائے گی، وہ بڑبڑایا۔ آپ کو پتہ ہے جزین بھائی، ہماری آپی کو آپ اچھے نہیں لگتے۔ آپ ہی کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ کو چائے میں زہر، صلہ رازداری سے اسے بتا رہی تھی جب لاؤنج میں وہ چائے کی ٹرے لیے چلی آئی تھی۔ صلہ کی بات شاید وہ سن چکی تھی۔ نہایت بگڑے تیوروں کے ساتھ اس نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ صلہ نے اس کی آگ اگلتی نظریں دیکھ کر خوف سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ چائے پی لیں؟ بظاہر مسکرا کر مگر چبا چبا کر اس نے چائے کا کپ بنا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ وہ بڑے محظوظ انداز میں اس کا غصہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ تمہیں میں اتنا بیوقوف لگتا ہوں؟ تم نے چائے میں زہر ملایا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں سستے عاشقوں کی طرح تمہارے ہاتھ سے زہر جام ساغر سمجھ کر پی لوں گا؟ وہ اگر اسے زچ کرنا چاہ رہا تھا تو وہ زچ ہو گئی تھی۔ میں نے اس میں زہر نہیں ملایا، وہ تحمل سے بولی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا چائے کا کپ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دے۔
تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیلا اور حمزہ خاموشی سے ان کی تکرار سن رہے تھے۔ ان کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب کوئی ان کی آپی کے ساتھ منہ زور بحث کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ برہمی سے بولی۔ ثابت کرو پھر۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ کیسے؟ وہ الجھی۔ یہ چائے پہلے تم پیو۔ اس نے اپنے سامنے پڑا چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ میں چائے نہیں پیتی، وہ بیزاری سے بولی۔ آپی جھوٹ بول رہی ہیں، آپی کو چائے بہت پسند ہے۔ حمزہ نے سچائی کا پرچم بلند کیا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ دیکھا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف صاف انکار کر دیا مجھے مارنے پر کیوں تلی ہو؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص زج کرنے والی مسکان تھی۔ میرا دماغ خراب مت کریں، ورنہ سچ میں آپ کو زہر دے دوں گی۔ اس کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا تھا۔ تم مجھے زہر دو گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، جواب بلا توقف آیا تھا۔ وجہ؟ کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ تم مجھے نفرت کا زہر دے کر مارو گی، میں تمہاری رگ رگ میں محبت کا زہر اتار دوں گا۔ اس نے زمزمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا تھا۔ آپ کی یہ کوشش بیکار جائے گی۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اسے اپنے الفاظ پر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ تو خود محبت کے وجود کا منکر تھا۔ پھر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس شخص کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ مہوش کی پھنکارتی ہوئی آواز پر اس کے قدم دروازے میں ہی تھم گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ میر کو دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو پڑھ کر اس کے بالکل ساتھ آ کھڑا ہوا تھا، یوں کہ اس کے بازو میر کے کندھے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میر نے بڑے آرام سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے چپ چاپ کھڑی رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میر کے ہاتھ میں تھا۔ میر نے اس کے ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میر نے ہولے سے اس کے ہاتھ کو دبایا تھا۔ مہوش نے اس منظر کو زہر خند نظروں سے دیکھا تھا۔ سارا دن اس شخص کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد آخر کار تمہیں خیال آ ہی گیا گھر آنے کا۔ تالیوں کے ساتھ مسلسل چپتی نظریں اس پر مرکوز کیے ظفر نے طنز کیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ میر کی روبدار آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے منہ میں موجود پان زمین پر تھوکا تھا اور آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی تھی۔ ابے تو! اس سے پہلے کہ ظفر کا ہاتھ میر کے گریبان تک پہنچتا، ایک زوردار تھپڑ کی آواز نے سب کچھ ساکت کر دیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ ظفر کے چہرے پر حیرت اور شوق کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ گال پر رکھے حیرت سے اس شخصیت کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ رمیسا؟ ہاں، وہ وہی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت سے ظفر کو تھپڑ مارا تھا اور جھٹکا تو مہوش کو بھی لگا تھا۔ اس نے کبھی اس ڈرپوک سی لڑکی سے یہ توقع نہیں کی تھی، مگر کوئی تھا جس کے چہرے پر شوق کے تاثرات کے بجائے محظوظ کن تاثرات تھے، اور وہ تھا شاہ میر غازیان۔ ظفر اقبال، یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں جس وقت چاہوں اس گھر میں داخل ہو سکتی ہوں، اور اس شخص کی گریبان تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی۔ تم دونوں بہن بھائیوں سے بڑھ کر ذلیل ترین انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے سگے بھائی نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے میں اس دنیا کے سامنے تماشا بنی ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بالکل سپاٹ انداز میں بولتی وہ کوئی اور رمیسا تھی۔ ہاں، وہ رمیسا شاہ میر تھی جس کی طاقت شاہ میر غازیان تھا۔ تم؟ مہوش شوق سے نکلتے ہی اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے والی تھی جب شاہ میر یکدم اس کی ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے وجود کے پیچھے بالکل چھپ گئی تھی۔ تم ہٹو پیچھے، مجھے اس سے نمٹنے دو۔ ہاں، میری بیوی سے نہیں، مجھ سے بات کریں، اس نے ٹوکا۔ بیوی؟ ظفر اور مہوش کی نظریں ملی تھیں۔ یہ میری بیوی ہے، رمیسا شاہ میر غازیان۔ دو جملوں کا تعارف تھا، کیا اس سے بڑھ کر رمیسا شاہ میر کا تعارف ہو سکتا تھا؟ اس نے کوٹ کی پاکٹ سے نکاح نامہ نکال کر ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ظفر نے نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے جھپٹا تھا اور تیزی سے پڑھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے شوق سے پھیلی تھی اور پھر اشتعال کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یہ سب بکواس ہے، رومی کا نکاح مجھ سے ہوگا اور وہ بھی جمعہ۔ بلند آواز میں کہے گئے یہ الفاظ شاہ میر کا خون کھولا گئے تھے۔
خود پر بے تحاشا ضبط کرتے کرتے بھی وہ ضبط کھو کر ظفر پر جھپٹا تھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ظفر کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جوابی وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا مگر میر نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے گھمایا تھا۔ اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی تھی، شاید نہیں، یقیناً اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ درد سے بے حال ہوتا زمین پر گرتا چلا گیا تھا، البتہ چہرے پر موجود نفرت اور انتقام کی آگ دیکھ کر رومی کا دل کانپا تھا۔ رومی، اپنا سامان لے کر آؤ 10 منٹ میں، اور اپنی بکس بھی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میر کے تحکمانہ مگر نرم لہجے میں احساس دلانے پر وہ سر ہلا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ مہوش نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت ظفر کے پاس بیٹھی پریشانی سے اسے کھڑا کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ میر سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ڈیوڈ، وٹ از لو؟ جزین کا ٹیکسٹ دیکھ کر بورس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ جزین سے ہر قسم کے سوال کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر محبت، وہ تو اس لفظ سے بھی خار کھاتا تھا۔ پھر اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ وائی آسکنگ مین؟ کچھ بے چینی اور تجسس کے عالم میں اس نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا، آئی ایم کیوریس۔ اگلے سیکنڈ ہی جزین کا مختصر رپلائی آیا تھا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ محبت کو آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر پایا۔ یہ ایک فیلنگ ہے جسے تم خود اپنے دل میں محسوس کرتے ہو، سم تھنگ اسپیشل فار سم ون اسپیشل۔ بورس نے سوچ سوچ کر ٹائپ کیا تھا اور سینڈ کا بٹن دبایا تھا۔ جزین کی کال اگلے ہی سیکنڈ آئی تھی یہ میسج پڑھنے کے بعد۔ بٹ آئی کین ناٹ فیل اینی تھنگ، اس نے بڑی بے چینی سے کہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ناپسندیدہ ترین لفظ کو ڈسکس کر رہے ہو؟ بورس کے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر یکدم اس کا ذہن کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کی طرف چلا گیا تھا۔ حمیر غازیان، فیصل اور آئمہ لاؤنج میں بیٹھے ان کی شادی ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ حد درجہ بوریت کے انتہا پر تھا جب صلہ اور حمزہ کو دروازے میں کھڑے دیکھ کر ٹھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سب سے معذرت کر کے اٹھا تھا اور ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے صلہ اور حمزہ کو دیکھا تھا جو بڑے جوش و خروش سے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ آئیں ہم آپ کو اپنا جھولا دکھاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ زیم آپی کا جھولا۔ صلہ نے اپنی ہی بات کی تصحیح کی، پھر اس کو ساتھ لیے گھر کی عقبی سائڈ پر چلی آئی تھی۔ وہ اس طرف پہلی بار آیا تھا، پہلی بار اس جگہ کو دیکھا تھا۔ ایک الگ ہی احساس تھا اس جگہ پر۔ چھوٹے سے باغیچے میں بے حد قیمتی لکڑی کا بنا وہ جھولا پہلی نظر میں اس کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ لکڑی پر بنے نقش و نگار اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ باوجود اس کے کہ جھولا کئی سال پرانا تھا مگر اس کی حالت بہت اچھی تھی۔ وہ جھولا کس کا تھا یہ اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ جھولے میں ٹانگیں اوپر چڑھائے، گود میں کوئی کتاب رکھے اور پین دانتوں میں دبائے کچھ سوچتی وہ اسی شام کے خوبصورت منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود آوارہ لٹیں بار بار اطراف میں پھسل کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ دور کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ شام کا ڈھکتا ہوا منظر، آسمان پر چھایا نارنجی اور سرخ رنگ اسے کسی پینٹنگ کے مشابہ لگا تھا، جہاں دنیا سے بیزار خوابوں میں جینے والی وہ لڑکی جھولے میں بیٹھی دنیا سے بے نیاز ہو کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ قدرت کی تخلیق تھی، کامل، عیب سے پاک۔ ڈھونڈنے سے بھی اسے اس تصویر میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی۔ پرفیکٹ پینٹنگ۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، آپ یہیں رکیں۔ صلہ کے پکارنے پر وہ جیسے اپنے خیالوں سے باہر نکلا تھا اور سر ہلا کر وہیں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے چند منٹ بعد اسے جھولے سے اٹھ کر دوسرے دروازے سے اندر جاتے دیکھا تھا۔ صلہ اب اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس کے جھولے کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ اس نے جھولے میں پڑی چیزیں دیکھیں، ایک ربر بینڈ، ایک ڈائری، پین اور سب سے زیادہ چونکانے والی چیز وہ ناول تھا، دی 40 رولز آف لو، عشق کے 40 چراغ۔ اس نے کتاب کا ٹائٹل پڑھا اور پھر الٹ پلٹ کر کے کتاب کو دیکھا۔ ایک چھرچھری لے کر اس نے کتاب ویسے ہی رکھ دی تھی۔ وہ واپس مڑنے لگا تھا جب نظر ڈائری کے کھلے ہوئے صفحے پر پڑی۔ شاید وہ جلدی میں ڈائری بند کرنا بھول گئی تھی۔ لاشعوری طور پر اس نے ڈائری اٹھا لی تھی۔ اس وقت اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کی ذاتی ڈائری ہے۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ڈائری کے ورق پر لکھی سطروں کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگی تھی۔ ڈائری، تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی عشق ہو جائے، شاید کہ عشق کا غم مجھے میرے باقی سارے غم بھلا دے۔ کس سے؟ میں نہیں جانتی، کیونکہ عشق کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے خود بخود۔ عشق الہام کی طرح ہوتا ہے، روح و وجدان کا تعلق ہوتا ہے۔
ایک معجزہ ہوتا ہے اور معجزے عام نہیں ہوتے، خاص لوگوں کو ہی عشق کے الہام ہوا کرتے ہیں۔ تم نے کبھی آگ دیکھی ہے؟ یہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عشق بھی آگ کی طرح ہوتا ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میں بھی اس آگ میں جلنا چاہتی ہوں، اس عشق کی آگ کی تڑپ کا مزہ چکھنا چاہتی ہوں۔ میں محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ عشق کیا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کس طرح انسان آتش عشق میں جل کر کندن بنتا ہے۔ میں بس راکھ نہیں ہونا چاہتی، کندن بننا چاہتی ہوں۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے، سحر ختم نہیں ہوا تھا۔ ساحرہ کے لفظوں نے جادو کر دکھایا تھا۔ وہ سر تا پیر اس اسم کے حصار میں تھا جو اس ساحرہ نے تحریر کیا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اس نے ڈائری اس کی جگہ پر تقریباً پھینکی تھی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر اس جھولے کو دیکھا۔ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا، خاموشی میں اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن کی آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر کسی کو تلاشنا چاہا، سلا اسے بیٹ اور بال کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ چلیں، آپ ہی کو امی نے کچن میں بھیج دیا ہے، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، سلا اپنی رو میں بول رہی تھی، اور وہ جیسے اس ذہنی کیفیت میں نہیں تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اندر کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے اور بورس کو ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ جزین، آر یو آل رائٹ؟ بورس نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ دوبارہ ہوش میں آیا تھا اور بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا۔ پاپا، آپ کہہ رہے تھے شاپنگ کرنے جانا ہے، اور ہم یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اس کا دل یکدم بے چین ہوا تھا۔ اس نے حمیر غازیان کے کان میں سرگوشی کی۔ آئمہ کہہ رہی ہے کہ زمزمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں جائے گی۔ اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے وہ بزی بھی ہے۔ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لینا۔ حمیر غازیان نے جواباً سرگوشی میں جواب دیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، اور اس سارے وقت میں وہ اس کے لفظوں کے زیر اثر رہا تھا۔ رمیسا حسن نے زندگی کے 17 سال اس گھر میں گزارے تھے۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھا۔ اس گھر پر اس کا شرعی اور قانونی حق تھا۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اس گھر میں ایک لاوارث بچی بن گئی تھی، جسے اپنا وجود بھی بیکار اور دوسروں کے لیے بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا۔ اس کی واحد پناہ گاہ اس کا کمرہ تھا۔ اسے یاد تھا ابو نے کتنے شوق سے اس کے لیے یہ کمرہ بنوایا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد بھی یہ کمرہ اس کی ملکیت رہا تھا۔ اس کمرے کو اس نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ اسے خوبصورت چیزیں پسند تھیں۔ اس کمرے کو سجاتے ہوئے کبھی یہ خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اسے یہ گھر اور کمرہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی اس وقت سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اپنے بیڈ پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے اس کمرے سے دل نہ لگایا ہوتا۔ یہ کمرہ عارضی تھا، پھر کیوں اس نے اس کمرے کی دیواروں سے اپنے سارے راز کہہ ڈالے تھے؟ رمیسا کی سسکیاں اس سفید رنگ کی خوبصورت تکیے میں دفن تھیں۔ وہ رات کو گھنٹوں اس تکیے میں منہ چھپا کر رسیا کرتی تھی۔ یہ زندگی کتنی بے یقین ہے نا، کیسا دھوکہ دیا ہے مجھے زندگی نے۔ کچھ بھی میرا نہیں تھا، کچھ بھی۔ میں سمجھتی تھی وہ میرا بھائی ہے، نہیں، وہ میرا بھائی نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی یہ کمرہ میرا ہے، کیا واقعی؟ اور یہ تکیہ، یہ دیواریں، یہ بھی دھوکہ دے گئے مجھے۔ کیا میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی؟ یہ تو یہیں رہ جائیں گے۔ پھر کیوں میں نے ان سب سے دل لگایا؟ وہ مسلسل تکیے کے دونوں بازوؤں میں سختی سے جکڑے رو رہی تھی، جیسے آخری بات کسی اپنے سے بچھڑتے وقت انسان رو پڑتا ہے۔ مجھے اب حقیقت پسند بننا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں ہے، کوئی ایک انسان بھی رمیسا حسن کا نہیں ہے۔ رمیسا حسن؟ وہ آنسو صاف کرتے کرتے یکدم ٹھٹک کر رکی تھی۔ اپنی بات پر زیر لب اپنا نام دہرانے پر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، رمیسا شامیر غازیان۔ زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھ پر احسان کر رہے ہیں، انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ مجھے اب ہر قسم کی خوش فہمیوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ وہ زیر لب کہہ کر اٹھی تھی اور اپنا کالج بیگ اٹھا کر ایک الوداعی نظر اس نے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے ڈالی تھی کمرے پر۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی جب مینال کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ جھک کر اس کے گال چومے اور اسے گلے لگا کر رو پڑی تھی۔ آنی، آپ رو رہی ہیں؟ مینال اس کے آنسو دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ اس نے فوراً اپنے گال رگڑے اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ آنی کی جان، مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے ایک بار پھر مینال کے ہاتھ شدت سے چومے تھے اور اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی تھی۔ آنی، مینال نے اسے آواز دی مگر وہ آج نہیں رکی تھی۔ وہ ہمیشہ مینال کی آنی کہنے پر دوڑی چلی آتی تھی۔
پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ چوما کرتی تھی۔ منال پھر اس کے کان میں کوئی فرمائش کیا کرتی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اس کو گدگدایا کرتی تھی۔ منال کو جانے کیوں لگا تھا کہ اس کی آنی اس سے بہت دور جا رہی ہیں۔ چلو، میر اسے سست روی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر بولا، آج کی بات اس گھر میں داخل ہونے کی جرات مت کرنا۔ مہوش نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، یہ گھر میرے باپ کا ہے، اس گھر میں میرا حصہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ سنجیدہ مگر سخت لہجے میں اس نے باور کرایا تھا۔ مہوش کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھیں۔ رومی بھلا اسے کیسے جواب دے سکتی تھی؟ بہت زبان چلانی آ گئی ہے؟ جی آ گئی ہے، پھر؟ وہ ترکی بترکی بولی، اپنی اوقات مت بھولو تم۔ مہوش نے انگلی سے دکھا کر زہر خند لہجے میں کہا، میں اپنی اوقات نہیں بھولتی بھابھی، مٹی کی بنی ہوں، مٹی میں ہی جاؤں گی۔ اس کا انداز بہت کچھ جتانے والا تھا۔ دیکھ لینا، یہ شخص بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا اور پھر تم روتی ہوئی واپس آؤ گی۔ ظفر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، مجھے سب نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے رب نے مجھے تھام کر حوصلہ دیا ہے، جانتی ہیں اب مجھے کچھ بھی کھونے کا خوف نہیں ہے۔ جتنا برا میرے ساتھ آپ کر چکی ہیں، اس کے بعد مزید کچھ بھی برا ہو جائے میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ زندگی میں بہت سے امتحان برداشت کیے ہیں، اگر یہ شخص مجھے چھوڑ دے گا تو بھی میں آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے بے حد سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں اور لہجہ بے حد سخت تھا۔ تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ مہوش نے بددعا دی تھی۔ خوش نہ سہی، سکون سے ضرور رہ سکوں گی۔ چلو رومی۔ میر نے اس لاحاصل بحث کو سمیٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر چلنے کا کہا تھا۔ اس نے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اس کو آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار سوچا تھا کہ شاید اب وہ اس گھر کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی، شاید۔ میر نے گاڑی کا ہارن دیا تھا۔ چوکیدار نے مستعدی سے گیٹ کھولا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں لا کر روکی تھی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا، پھر رومی کی طرف گھوم کر آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی کے ہتھے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پورا رستہ ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی تو میر نے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور میر نے اسے رو لینے دیا تھا۔ اس کا غم بڑا تھا، وہ لفظوں سے اسے بہلا نہیں سکتا تھا۔ چلو رومی، اندر چلیں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ نظریں ملائے بغیر بولی۔ کیوں؟ میر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کے گھر نہیں جانا۔ اس نے اس بار بھی نظریں نہیں ملائی تھیں۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میر نے تحمل سے پوچھا۔ بس مجھے آپ کا مزید احسان نہیں چاہیے، وہ لہجے کو بے تاثر بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا رومی۔ رومیسا کو احساس ہوا وہ اب اسے آپ کے بجائے تم کہنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے آپ کی، مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا کہیں بھی، وہ کہتے کہتے ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ اس نے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا یا قسمت کے اس تھپڑ پر جس نے اس کی عزت نفس کو روند ڈالا تھا۔ تو کہاں جاؤ گی اگر میرے ساتھ نہیں رہو گی تو؟ میر نے ہموار لہجہ اپنایا۔ وہ ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا، اسے جلد غصہ نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بے بسی سے لب کچلنے لگی تھی۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال اندر چلو، پاپا اور جزین ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے مزید بحث سے بچنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس نے فوراً ہاتھ چھڑوایا اور گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے رومی، میر چلتے چلتے مڑا تھا اور سرگوشی نما کہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی تھی، سر اٹھا کر میر کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ چلتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میر نے بڑھ کر لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا جب اچانک لائٹس آن ہوئی تھیں اور ٹھا کی آواز کے ساتھ ان کے سر پر پارٹی بام پھٹا تھا۔ رومی ڈر کر میر کے ساتھ جا لگی تھی۔ لاؤنج کے دروازے کے پاس دونوں طرف ملازم کھڑے تھے اور پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کر رہے تھے۔ میر نے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سرپرائز ویلکم کا آئیڈیا اس کے لاڈلے کا تھا۔ ویلکم ہوم بھائیان اینڈ سسٹر ان لا۔ جزین کی چہکتی ہوئی آواز پر اس نے بے حد محبت سے اپنے اس لاڈلے بھائی کو دیکھا تھا۔ جزین نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا تھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ بچہ ہی تھا۔ مبارک ہو میرے بیٹے۔ حمیر غازیان نے بھی آگے بڑھ کر میر کو گلے لگایا اور پھر بہت شفقت سے رومیسا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ان کی اس درجہ مہربانی پر پگھل گئی تھی۔ رومی، یہ میرا لاڈلا بھائی ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ تم پہلے بھی مل چکی ہو، مگر آج میں ایک نئے حوالے سے تم دونوں کا تعارف کروا رہا ہوں۔
اور جزین، یہ تمہاری سسٹر ان لا ہیں، تمہاری وائف ٹو بی کی بیسٹ فرینڈ۔ میر کے تعارف پر اس نے بڑے خوشگواری انداز میں سسٹر ان لا کو ہیلو کہا تھا، جس کے جواب میں وہ صرف رسماً مسکرائی تھی۔ بھائیان، آپ کو پتہ ہے آج دسمبر کا آخری دن ہے اور آج سے آپ نو مور سنگل ہیں۔ کل 1 جنوری ہے، نئے سال کا پہلا دن، نئی زندگی، نیا سال، نیا دن۔ کل سے سب کچھ بدل جائے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی مگر اپنائیت سے میر کے کندھے سے لگا کہہ رہا تھا۔ تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، تم سے میرا رشتہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ میر نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ پرامس کریں، اگر کل کو آپ کے بچے ہوں گے تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں آپ کا بچہ نہیں ہوں۔ اس نے بچوں کی طرح اس کے بازو کو ہلا کر کہا تھا۔ رومی نے اس کی بات پر شاہ میر کے تاثرات دیکھنے سے گریز کیا تھا، جس کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ ہمیشہ میرے لیے بچے ہی رہو گے لاڈلے، چاہے تم میرے بچوں کے چاچو ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ میر کے مسکراہٹ دبا کر کہنے پر جہاں رومی نے حیرت سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھا، وہیں حمیر قاضیان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ چلو بیٹا، کھانا کھا لو، تم دونوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ حمیر قاضیان کے کہنے پر میر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور رومی کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اس نے مشکل سے چند نوالے زہر مار لیے تھے، وہ بھی حمیر قاضیان کے اصرار پر۔ تم لوگ ریسٹ کرو، میں سونے جا رہا ہوں۔ حمیر قاضیان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہم کل بات کرتے ہیں بھائیان، ٹیک یور ٹائم۔ جزین میر کا کندھا تھپ تھپا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت ان دونوں کو پرسنل سپیس دینا چاہتا تھا۔ رومی، کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو۔ میر نے اسے تذبذب کی کیفیت میں بیٹھے دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ کیوں؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ تم چلو، میں بتاتا ہوں۔ میر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی سنے بغیر اپنے ہمراہ اوپر لے آیا تھا۔ اس کا بیڈ روم دیکھ کر رومی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کمرہ جیسے کسی بادشاہ کے خوابگاہ تھا۔ گرے تھیم کے ساتھ اس کے کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ پڑا تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پر اس کے مختلف سرٹیفکیٹس فریم کیے گئے تھے۔ بائیں جانب ایک صوفہ سیٹ تھا۔ اسی جانب تھوڑا سا آگے اس کا اسٹڈی روم تھا، جس کا دروازہ کمرے میں کھلتا تھا۔ اسٹڈی کے ساتھ واش روم اور ڈریسنگ روم تھا۔ کمرے کی ہر چیز مہنگی اور قیمتی تھی۔ وہ جیسے عام میں تھی اس کمرے کو دیکھ کر۔ میر نے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھی تھی، پھر کچھ کہے بنا کوٹ اور شوز اتار کر رکھے تھے اور صوفے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ آپ کے گھر میں بس یہی کمرہ ہے؟ میر نے اس کے سوال پر چونک کر آنکھیں کھولی تھی، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ مجھے کوئی اور کمرہ نہیں دے سکتے؟ وہ ذرا سا جھجک کر بولی۔ میر نے اس بار بھی نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اس نے دوبارہ سوال داغا۔ کیونکہ پاپا کبھی کسی ایسی لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتے جس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہ ہو۔ انہوں نے مجھے تم سے نکاح کرنے کی اجازت دی تاکہ تمہارے یہاں رہنے کا کوئی جواز ہو۔ تم کسی دوسرے کمرے میں رہو گی تو میری عزت میرے پاپا کے سامنے خراب ہوگی۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنے آپس کے پرابلمز خود سالو کریں۔ کم سے کم پاپا کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ میر نے بڑے سنجیدہ اور واضح لفظوں میں اسے باور کرایا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی حواس باختگی میر کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ تم بیڈ پر سو جاؤ اور لائٹ آف کر دو، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ میر نے اس کے چہرے پر لکھی نئی الجھن پڑھ لی تھی۔ نہیں، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ اسے فکر ہوئی تھی کہ وہ 6 فٹ کا مرد اس چھوٹے سے صوفے پر کیسے سوئے گا۔ نہیں، تم ریسٹ کرو، میں ابھی کچھ دیر اسٹڈی میں کام کروں گا، پھر سوؤں گا۔ میر نے نرمی سے اسے ٹوکا اور پھر اٹھ کر کمرے سے ملحقہ اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر منہ تک کمبل اوڑھے لیٹی اس یخ بستہ رات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سال کا آخری دن اس کی زندگی کا بدترین دن ثابت ہوا تھا۔ اسے اس وقت دکھ تھا تو چھین لیا کا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ اسے کیا عطا کیا گیا تھا۔ اسے آزمائش کا اجر عطا کیا گیا تھا، اسے زخموں کا مرہم عطا کر دیا گیا تھا۔ جانتی ہو رومی، وہ جو اللہ ہے نا، اس نے 7 سمندر بنائے ہیں، لیکن محبت اسے انسان کے اس ایک آنسو سے ہوتی ہے جب وہ بے بسی سے فلک کو تکتا ہے۔ وہ آنسو، بس وہ ایک آنسو عرش کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسے بہت پہلے زمزمہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کبھی لوگوں کی دی گئی تکلیفوں کا بدلہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بغیر کچھ کہے بھیگی آنکھوں سے فلک کو دیکھا کرتی تھی، کسی معجزے کے انتظار میں، اور شاید کہ اس کے آنسو عرش کو ہلا گئے تھے۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ سال کی آخری رات جتنی بدصورت تھی، نئے سال کی پہلی صبح اتنی ہی خوبصورت اور روشن بھی ہو سکتی ہے۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔